وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، محرم الحرام کی آخری تاریخوں میں سے آج غالباً 27 تاریخ ہے اور 3 دن اس مہینے کے گزرنے میں رہ گئے یا 2 دن. اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوگا. جس طرح محرم الحرام کا مہینہ عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا، سفر کے مہینے کے اندر اتنی انسانوں کے دماغوں پر ایک عجیب سی نحوست چھا جائے گی کہ اس مہینے کو اللہ کی طرف سے بھی اور اہل اللہ کی طرف سے برا سمجھیں گے. آج ہمارے پاس پر جو آفات اور مصیبتوں کا نزول ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چھوڑ دیا. امیر ہے تو اپنی امیری میں ناراض ہے، غریب ہے تو اپنی غربت میں ناراض ہے، بیمار بیماری کی حالت میں اور صحت مند حالت سے صحت میں ناراض ہے. کسی سے اس موجودہ دور کے اندر اس وقت میں پوچھ لو کیا حال ہے، کہتے بس جی، یہ جو بس جی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری. یہ جو بس جی زبان سے نکلتا ہی نہیں شکر الحمدللہ. پھر ایک اور بڑا جملہ، نگری کس کی ہے بھائی؟ بولو بولو کس کی ہے؟ نگری. یہ دیش، یہ ملک، یہ حکومت کس کی ہے؟ تو کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو کہتا تمہاری نگری میں جی رہے ہیں. کیوں؟ میں اتنا بڑا با اختیار بن گیا کہ میری نگری ہو گئی. میرا تو گھر میرا گھر نہیں، میرے تو بچے میرے بچے نہیں، میری تو اولاد میری اولاد نہیں. یہ نگری کس کی نگری ہے؟ اللہ کی. تو آپ کے گھر کو پلاٹ کوئی خالی دیکھے، چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر 6 یا 8 فٹ گہرائی ہو، مٹی ڈالنے کی ضرورت ہو، بندہ پوچھے کدھر ہے، کہتا میرا ہے. وہ کہتے ہیں خام کا تیرا ہے. 2014 میں نے خریدا تھا، فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، یہ پلاٹ جو ہے وہ میری ملکیت ہے، میرے سے رابطہ کریں. تو اللہ بھی تو کہہ رہے میری ملکیت ہے. میری ملکیت میں مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے میرے سے رابطہ کرنا پڑے گا. کنیکشن کیا ہے؟ نماز. آج اللہ سے رابطہ کمزور. اور جس طرح درود شریف پڑھ لیں بھائی، بسم اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد. جس طرح ناجائز چیزوں پہ انسان قابض ہوتا ہے، پھر کبھی بلدیہ والے، کبھی انتظامیہ والے. جیسے اب اپنی گلی کے اندر آپ ایک جو ہے وہ تھڑا یا تھلا جو ہے وہ ذرا گلی کے اندر بنائیں گے تو فوراً ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. کیوں؟ ملکیت آپ کی نہیں ہے. کسی معاملے میں گورنمنٹ پاکستان آپ کو اختیار نہیں دے گی. 2 منزلہ عمارت بنانی ہو، 3 منزلہ بنانی ہو، گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی.
تو اگر اتنے سے ملک کے اندر قدم رکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے تو کیا خیال ہے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے، اس کی نعمتوں کی فراوانی کو لیتے ہوئے ہمیں اللہ کی اجازت لینی پڑے گی؟ اسے پوچھنا نہیں پڑے گا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو آج حالات ہمارے سامنے ہیں یہ اچھا، کوئی کہتا ہے یار یہ دیکھو جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو سیلاب آتے ہیں، پچھلوں کی حکومت آئی تو کرونا آیا، فلانے کی حکومت ہے تو یوں ہو گیا، فلانے کی حکومت ہے یوں ہو گیا۔ اپنے ذمے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ فلانے نے یوں کر دیا اس طرح ہو گیا، اس نے یوں کر دیا اس طرح ہو گیا، یہ نہیں کوئی کہہ رہا میں اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی پاسداری میں نے چھوڑ دی۔ میری غیرت ایمانی بالکل اس وقت کمزور ہو گئی کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر بہت ساری دشواریاں، اولاد اللہ کی نعمت راضی کرنے میں دشوار، اولاد اللہ کی نعمت، بیٹی اللہ کی رحمت، اس کا جہیز بنانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں رکاوٹ، صحت اللہ کی نعمت، اس کو بچانے کے لیے، یہ صحت بچانے کے لیے روزے میں رکاوٹ، دھن دولت عزت اللہ کی نعمت، اس کو بچانے کے لیے خدا کے نبی کی تابعداری کرنے میں رکاوٹ۔ تو جو چیزیں اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے تھا، انہی اللہ کی نعمتوں کو آڑے بنا کر لوگ اللہ کو ناراض کر رہے، تو بتاؤ پھر وہ حقدار ہے اپنی نعمتیں چھیننے کا کہ نہیں چھینے گا؟ زبردستی لے گا۔ اس نے کہا مالوں کا عشر دو، اس نے کہا اپنی فصلوں میں زکوٰۃ دو، نہیں دی۔ دیکھو بھائی گھروں کے اندر آ کے اللہ نے پانی بھیج دیا اور گھروں کے اندر گودام کے گودام اللہ نے تباہ کر کے رکھ دی۔ جانوروں کے اوپر اللہ کی طرف سے کہ ریوڑ بکری پر 100 بکری پہ کتنی ہے، 100 اونٹ پہ کتنا ہے، ہم کہتے مر جائیں، خدا نے انبار لگا دی، انبار۔ پتہ نہیں کون سے علاقے میں دریا بھر گیا، دریا کے اندر جانور ڈالنے کی جگہ کوئی نہیں تھی، دریا کے اندر روڈوں پر ایسے جانور پڑے تھے جیسے چوہے بلے کتے پڑے ہوتے، اس طرح کا، لاکھوں روپے کے۔ مہک کے قرآن خوانی میں گیا، اس کے والد صاحب کی قرآن خوانی تھی، پہلے ان کی والدہ کی تھی، پہلے والد صاحب کے، کہنے لگا 22 جانور میرے فارم میں سے مرے۔ اگر کسی کو کہہ دو کہ اللہ کے نام پہ مجھے تمہیں نہیں پتا حالات کسے، تسی مولوی صاحب بے ٹائم میں منگن آ جاندے ہو، تمہیں نہیں پتا ساڈے حالات کس طرح دے، ننگے پھر رہو، کپڑے نہیں پہن رکھے، پاؤں میں جوتا نہیں پہن رکھا، ٹھنڈا پانی مانگتے ملتا نہیں ہے، نہانے کے لیے سردی میں گرم مانگتے ملتا نہیں ہے، کبھی بغیر بستر کے سوئے، کبھی بغیر چرپائی پہ سوئے، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ مولوی صاحب مار کے ساڑے حالات اس طرح دینے؟ ابھی حالات آئے نہیں، جب قیامت کے کپڑے اتار کے وہ ننگا کرے گا حالات تو اس وقت آئیں گے۔ ڈر جائیں، ہم اللہ سے ڈر جائیں، ہم ڈر تو نہیں رہے، اتنے عذاب آنے کے باوجود کیا موبائلوں کی میموری، لوگ خدا کی قسم ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں، وہ موبائلوں کی چارجنگ کو ترس رہے ہیں، اب بھی نہیں ڈرتے اللہ سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، جب میں لپیٹنے پر آؤں گا، جب میں زمین آسمان کو سکیڑنے پر آؤں گا، کسی سے محتاج، کسی کا محتاج نہیں، فعال لما یرید، میں ساتوں آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق سے مشورہ بھی نہیں کروں گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، دھڑام سے زمین پر سورج چاند ستارے آ کے گر جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایک وقت آئے گا زمین کو ایسے جھٹکے سے ہلاؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی میتیں زمین میں دفن ہوں گی ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی۔ ابھی تو تم نے پانی کا ایک ذرہ دیکھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا، جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر خدا نے حکم دیا آسمان کے بادلوں کو کہ برسنے لگ جا۔ اس وقت کے دور میں جودی پہاڑ سب سے اونچا تھا، اس کی کنارے کو، اس کی چوٹی کو بھی پانی نے ڈبو لیا، نہ کوئی ڈیم کھولے، نہ دریا کے میرے عزیزوں بند توڑے، نہ نہروں کے بند توڑے، آسمان کے بادل نے آسمان پر، اللہ اکبر، بادل نے اللہ سے درخواست کی لا العالمین کتنا پھٹوں،
آج میرے عزیزوں بارش ہو رہی ہے. رات ہم سیلا والی میں ختم نبوت کانفرنس میں تھے. 3:45 بجے صبح میں نے دعا کروائی پورے پاکستان کے قابری. جو وہاں سے چلے تمہارے پیر محل تک بارش ہی بارش تھی، لیکن پانی کا پتہ کوئی نہیں. زمین کہاں پی گئی، ندی نالوں میں کہاں پانی چلا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا پانی کا عذاب آیا تو بادل نے کہا اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں، کتنا کھولوں، پھٹ جاؤں سارا. بیل کی ناک کا نتھ جو ہوتا ہے ایک سوراخ ہوتا ہے، اتنا سوراخ ہو جا. آسمان میں بادل میں اتنا سوراخ ہوا، اتنا پانی برسا، پوری قوم نوح کی نوح تباہ ہو گئی. بیٹا کہنے لگا ہے ابا اللہ اکبر، میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا اونچا تو پانی نہیں آ سکے گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ اوپر چڑھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں تیرا پانی کیسے. وہ خدا کا پیغمبر ہے، انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے آیا، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے آیا. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. جب وہ پکڑنے پر آئے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو میں تم زمین کو پھاڑ کر تمہارے حلق کے اندر، تمہارے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے تمہیں وہاں سے نکال دوں گا. زمین میری، آسمان میرا، سورج میرے، ستارے میرے، اے میرے بندے چاند میرا، روشنی میری، درخت میرے، ہوا پرندے میرے، نباتات میرے، معدنیات میرے، سارے کے سارے ذخائر میرے. اے بندے اتنی بڑی مخلوق کو اگر میں نے لگام ڈال سکتا ہوں تو 5 فٹ کے انسان تجھے قابو کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئے گی. احسان مان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو 23 سال مسلسل راتوں کو جاگ کے گیا، دل کے اجالے میں جب بھی میری طرف نگاہ اٹھاتا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا، آپ کی آنکھوں کے حلقوں کے اندر، آپ کی پلکوں کے درمیان جو آنسو ہوا کرتے، اس کے اندر امت کا ہمیشہ درد نظر آیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی جبرائیل علیہ السلام کو دوڑے لگانی پڑی، بار بار جبرائیل علیہ السلام کو آنا جانا پڑا. بلانے والا اللہ کئیلا العالمین تیرے آواز پر، مالک تیرے بلاوے پہ لبیک کہتا ہوں. کس کا جی نہیں چاہتا کہ اپنے یار سے، اپنے حبیب سے ملاقات کرے، اپنے پیار کرنے والے سے ملاقات کرے، لیکن جانے کو اس لیے میرا دل نہیں کرتا. اے اللہ بتا میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد، میرے پردہ اٹھ جانے کے بعد امت کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا. کتنی لاپرواہ امت ہے، کتنی بے پرواہ امت ہے. اے لوگوں سال سال گزر جاتا ہے، ہمیں درود پاک کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کردار ہمیں پسند کوئی نہیں، صورت ہمیں پسند کوئی نہیں، سیرت ہمیں پسند کوئی نہیں. اپنی صورتوں کو ہم اپنے کرداروں کو، اپنی زندگی کو، اپنے مکانوں کو میرے عزیزوں قرآن کی روح سے دیکھیں. رحمت والے نبی کی مبارک زندگی کے ساتھ تول لیں. رب کعبہ کی قسم رتی برابر بھی کوئی نہیں ملتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دنیا تمہیں مال کی طرف بلائے گی، دنیا تمہیں دنیا کے عیش و آرام کی طرف بلائے گی. مالک کائنات تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. میرا حبیب اعلان کر دے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کس نے کم میں نے کہہ دیا گناہوں کا بورا لے کے گئے، کس نے کہہ دیا گناہوں کا تھیلا لے کے گئے. سرکار ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یوں کر کے سرکار نگاہ اٹھائیں گے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. بے شک ان کا اور ان کے حبیب کا معاملہ وہ چاہے کھول لے نہ کھول لے، کھلوانے والا مصطفیٰ، کھولنے والا مصطفیٰ، کھولنے والا خدا. لیکن ہمارے پاس ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، ہمارے تھیلے کے اندر کچھ نہ کچھ تو سامان ہونا چاہیے. اے لوگوں اگر نمبر 4
5 امتحان میں کم آ جائے، پیپر کے اندر میرے عزیزوں بندہ رہ جائے، لوگ کہتے ہیں 3-4 نمبروں کی بات ہوتی، میں دائیں بائیں قلم چلا لیتا، میں نے دیکھا سارے پیپر کا پیپر ہی خراب ہے، بتا میں کہاں قلم چلاؤں؟ کملی والا قیامت کے دن کہہ دے چلو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی میں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا، یا تو اعمال نامہ بھی کالا ہے، جسم ساری روح سے کالی ہے، بتا میں تجھے ہاتھ پکڑ کے خدا کے سامنے کیسے لے کے جاؤں؟ کتنا بڑا قرآن کریم کا پہلے پارے میں اعلان ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایرے غیرے سے میرا تعلق کوئی نہیں، نافرمانوں سے میرا تعلق کوئی نہیں، نبی کے طریقے سے منہ موڑنے والوں سے تعلق کوئی نہیں۔ اللہ کن سے اپنا تعلق بتا رہا ہے، کن کو اللہ اعلان کروا رہا ہے، کن کے لیے اللہ پیغام اب قرآن کریم میں اپنے نبی کے ذریعے بھیج رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے پیغام کہلوایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ او مولوی صاحب چھڈو جی، یہ تو ساری گلاں نے، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا ایک گول نما ایک سیارہ تھا، پھٹ گیا، اور اللہ کہہ رہے ایمان والے الذین یؤمنون بالغیب، آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر، فیصلے اللہ کی طرف سے۔ کون ہوتا میری تقدیر لکھن والا؟ میں جانا میرا کام جانے۔ مولوی صاحب لے میں گلا کر دے تقدیر، ایتے بندے تے اپنا ہاتھ ہے والقدر خیرہ اچھی وشرہ بری اللہ کی طرف، والبعث بعد الموت، الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ السلام، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج ڈال کے جاؤ گے قیامت کے دن ویسی فصل تیار ہوگی، کاٹنی پڑے گی۔ اور نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والوں کی نشانی یہ پہلی غیب کی باتوں پر ایمان لانا، پھر نماز کی پابندی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس سے سوال کے رکھتے نہیں، ہر وقت ان کا ہاتھ راہ اللہ میں چلاتا رہتا، یہ نشانی ہے ایمان والوں۔ بتاؤ تینوں میں سے ہمارے پاس کوئی نشانی ہے؟ اگر میں تھوڑی سی بات کر دوں گا تو میرے اہل نظر کے، اہل تقوی کے منہ بن جائیں گے۔ اپنی دکانوں پہ جو فریم ہے، اپنی دکانوں پہ جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لیکن خدا کی توحید کی نمائندگی بھی مجھے کرنا ضروری ہے، اس منبر کا تقاضا ہے۔ جتنی سیڑھیاں دکانوں پہ لگی ہوئی ہیں، ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتاؤ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے، کون سی حدیث کے اندر لکھا ہے تم اپنی سواریوں پر، تم اپنی دکانوں پر کالے کپڑے باندھ لو بد نظری سے لیے، بچوں کے پیر کا جوتا باندھ لو، یہ وہی ہے جس نے اپنے رکشے کے اوپر، جس نے اپنی ریڈی پہ لکھایا ہوا ہے، یہ وہی ہے نا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرا نبی بتلا گیا بات پھٹے جوتے سے نہیں بنتی، بات کالے کپڑے سے نہیں بنتی، بات قرآن والی زندگی پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ پوچھا کبھی بھی کسی مولوی صاحب سے مسئلہ کیا آپ لوگوں نے کہ جو کالا کپڑا باندھتے ہیں، رکشوں کے اوپر، سائیکلوں کے اوپر، گاڑی کے اوپر یہ پرندہ باندھ لیتے ہیں، اس سے نظر بچ جائے گی؟ خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں۔ اللہ کی توحید کے اندر دراڑ، خدا کے ساتھ شرک، کپڑے بچائیں گے؟ اگر کپڑوں سے میرے عزیزوں، پھٹے جوتوں سے گاڑیاں بچتی تو جاؤ کارڈیو کے اندر پھٹے اپنے بچوں کے جوتے جا کے دے آؤ کہ مریض کے بازو پہ باندھ دو، وہاں تو 15 لاکھ روپے دے کے جان چھڑاتے ہو، ڈر ہی کوئی نہیں تمہیں اللہ کا۔ چھوڑ دو قبر پرستی اللہ کے واسطے، سجدہ اللہ کا حق۔ 3 بجے اللہ اکبر، 2:30 پونے 3 بجے
وہ ہستی جس کو حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ جنتی آدمی کہہ گیا تھا، جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو مفتی حسن کو دیکھ لے. رات میں 4 منٹ تک ان کے کان میں کہتا رہا. میں نے کہا حضرت جی ایک مرتبہ پیر محل میں ہماری مسجد میں آؤ. کہا تو انہوں نے ضرور کہ انشاءاللہ آؤں گا ضرور. وہ فرما رہے تھے او لوگو میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا. میری حیثیت کو دیکھ کے لوگ سمجھے تعلیم یافتہ ہے. وہاں کے چابی برادر نے میرے ہاتھ میں چابی پکڑا دی کہ خود ہی تالا کھولو جی. میں نے کمرے کا تالا کھولا، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر میں نے سورہ فاتحہ علم شریف پڑھی، قل اللہ پڑھی، پھر میں نے سجدہ کوئی نہیں کیا. میں نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ صاحب نسبت ہے، اس کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے. سارے جا کے کرو، چلو مجھے لے کے جاؤ کسی مزار دربار پہ میں جاتا ہوں، لیکن خبردار اگر آپ کے میں خدا کا کسے دے دوں یہ ہو نہیں سکتا. یہی بات تو کربلا کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گیا. یہی بات 11 ٹکڑے نہیں 14 ٹکڑے کروائے. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نبی کا قریبی چچا، نبی کا چہیتا چچا، نبی کا پیارا چچا رب کعبہ کی قسم ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے. جامع عثمانیہ والوں یہ پیار والا پیغام ہے. میری تو عادت ہی نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کیونکہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ کھلا دل لے کر یہاں جمعہ پڑھتے ہیں. آج تک بتاؤ 12 13 14 سالوں کے اندر ہم نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی ہو؟ نہیں. اگر اٹھ بھی گئی تو ہم نے آخر کے اندر معذرت کر لی، کیونکہ خدا پاک کی قسم ہے ہمیں جو گھٹی ملی ہوئی ہے اس کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ معاد بھی ہے. ہمیں جس نے گھٹی دی اس کا عقیدہ بھی ہے، جو گھٹی جس نے بنائی اس کا عقیدہ بھی ہوگا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفی میں یکتا، وہ ساری کائنات کا رب العالمین، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. ہم تو اپنے عقیدے سے نہیں پھرتے. اللہ کے فضل و کرم معذرت کے ساتھ ابو کی قبر پہ جاؤ، امی کی قبر پہ جاؤ، بابا بلے شاہ کی قبر پہ جاؤ، میرے عزیزو سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے میں پچھلے دنوں حضرت کی قبر کی زیارت کر کے آیا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی قسم کوئی شرک کی بدبو نہ آئی. ایسا سکون مل رہا تھا جیسے اللہ والا قبر میں لیٹ کر بھی توحید کے نغمے سنا رہا ہو. جاؤ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے یہ ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے لگی ہیں. اللہ اکبر. جس دن علی حجویری رحمت اللہ علیہ جا رہا تھا اس دن میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر آ رہا تھا. ایک ولی کے بعد ولی آتا ہے، غوث کے بعد غوث آتا ہے، کتب کے بعد کتب آتا ہے، ابدال کے بعد ابدال آتا ہے. یہ وہ ہستیاں یہ تیرے میرے اللہ تھللہ معذرت کرنا بڑا لفظ بول گیا. آپ جیسے میرے جیسے معتبر لوگوں سے خدا راضی نہیں. جب تک ان لوگوں میں سے ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہتا ہے، اللہ زمین آسمان کے نظام کو قیامت کی صبح تک باقی رکھتا ہے. عقیدہ توحید الحمدللہ انشاءاللہ. او میرے عزیزو خدا کے واسطے اس عقیدے کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، موت کے وقت ساتھ لے کے جانا ہے. اسی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے بھی عقیدہ توحید ہو، نظریات بھی ہمارے ملتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود ہے، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا. کون ہے؟ الا اللہ. پڑھو کون ہے؟ الا اللہ. تیل دل کا پیاسا حسین کو رکھا، یہی نغمہ الا اللہ کا سنایا. نیزے کی اینی پہ چڑھا، الا اللہ کا نغمہ سنایا. گھر کے بے گھر ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی. اللہ اکبر. بچہ علی الحسن امام زین العابدین یتیم ہو گیا، بہن زینب لوارث کربلا میں ہو گئی، لیکن زبان پر ایک ہی نغمہ تھا الا اللہ. آج دنیا کہتی ہے مولویوں دا سیاست نال کی کام ہے. میں پوچھتا ہوں تمہارا سیاست سے کیا کام ہے؟ مصلی صدیق کے حوالے، مصلی صدیق کے حوالے، محراب صدیق کے حوالے، مسجد نبوی کا نظام صدیق کے حوالے، امت کا نظام سارا صدیق کے حوالے تھا.
جس کو مصلی دے دیا، جس کو منبر محراب دے دیا، اسے نظام سیاست بھی سپرد کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر کو یوں نہیں کہا کہ آپ نے مدینے کی ریاست سنبھالنی ہے، یوں نہیں کہا آپ نے دنیا میں سیاست کرنی ہے۔ فرمایا جسے مصلی کا وارث بنا دیا، جسے محراب کا وارث بنا دیا، سیاست کا حق بھی اسے عطا فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد دور عمر فاروق کا آیا۔ میرے عزیزو، رب اکبر کی قسم 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کر کے 11 سال چلا گیا، لیکن میرے عزیزو منبر مصلی سنبھال گیا۔ سیاست کرنے کا اسے حاصل ہے، اسے حق دے کے چلے گئے۔ آج میرے عزیزو، اگر دینداروں کا سیاست کرنا حق نہ ہوتا تو پچھلی حکومت کا وزیر اعظم یوں نہ کہتا میں سے ریاست مدینہ بناؤں گا۔ ریاست مدینہ کا نظام کملی والے نے دیا اور ریاست مدینہ کے نظام کو خلافت راشدہ نے سنبھالا ہے۔ اگر خدا پاک کی قسم ہے ریاست مدینہ والا نظام یہاں آ جاتا تو انسان تو دور کی بات ہے، گلی کا کتا بھی بھوکا نہ مرتا۔ ریاست مدینہ والا نظام آ جاتا، اللہ اکبر، تو میرے عزیزو مسلمان کا مسلمان کو احساس ہوتا کیا ہمارے موبائل کے اندر میرے عزیزو پیکج کم ہو گیا، کیا ہمارے کھانے کی کیا بوفے سسٹم ختم ہو گئے، ٹکے والے نے ٹکا لگانا چھوڑ دیا، دکان چلانے والے نے کیا دکان کا 10% حصہ سیلاب زدگان کو دے دیا، اثر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا تو ہر درمی سے کہتے ہرے پتہ نہیں کہڑے گناہ دیو نہ سزا ملتی پئی ہے، اگر انہیں گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی، اگر خدا اپنی آئی پر آ گیا موت سے پہلے تجھے مجھے بھی سزا دے کے رہے گا۔ ہمارے بچوں کو کرکٹوں کے نام یاد ہے، ہمارے بچوں کو فٹ بال والوں کے، ہاکی والوں کے نام یاد ہیں۔ پوچھ لو اس بچے سے کون سی سیریل کہاں چل رہی ہے۔ اگر بازار کے اندر کوئی کریکٹر بازار کے اندر میرے عزیزو اداکار نظر آئے گا، دوڑ کے سیلفی بنائیں گے، مما یہ وہ ہے، بابا یہ وہ ہے۔ اپنے گھروں کے اندر صدیق کی صداقت کو روشنا کرو، اپنے گھر کے اندر حضرت عمر کو آج میرے عزیزو پہچان کرواؤ، عثمان غنی، حضرت علی کا تعارف کراؤ۔ آج اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ اکبر، حسین کون ہے، اصل کون ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ وہ جنت کے پھول ہیں جن کے بالوں میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بتاؤ اپنے بچوں کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بتاؤ بچوں کو ایمان والوں کی کیا پہچان ہے، عمل صالح کون سی چیز ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تاکہ ہمارے بچوں کا مونوگرام ٹوم اینڈ جیری نہ بن جائے، اللہ اکبر، مکی ماؤس نہ بن جائے، بلکہ ہمارے بچے لکھیں کاغذ کے اوپر، لکھیں اپنے سینے کے اوپر، لکھیں اپنے کپڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی چٹھیں چھپے گی نا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ماتھے پہ بھی پٹیاں، ہر جگہ غلام یہ رسول میں، وہ غلامی رسول کا اظہار کر رہا ہے جس نے زندگی کے 30 سال میں استنجا کرنا ہی نہیں سیکھا۔ اپنی طرف میں بات نہیں کرتا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اس کلچر کو گھروں میں عام کرو، شادی بیاہ میں عام کرو۔ معذرت کی اس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 5 وقت کا نمازی دکان پر، بازار میں، گھر میں جس کی ٹوپی نہیں اترتی وہ شادی حال میں ٹوپی اتار کے آ رہا ہے۔ کتنے گئی غلامی؟ کہاں گئی غلامی جی؟ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، کیا کریں جی، بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی، زمین پر بیٹھ جا۔ غالباً وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کا نوالہ زمین پہ گر گیا، میز پر ہٹا کر میرے عزیزو روٹی کا نوالہ اٹھایا، ساتھ والے نے کو نہیں ماری کہ دنیا کیا کہے گی نہ دیدے لوگ آ گئے، بھوکے لوگ آ گئے جو زمین سے پڑے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں، اتنا روئے کہ آنسوں سے داڑھی گیلی ہو گئی۔ فرمایا ان بادشاہوں کی بادشاہت کو دیکھ کر نبی کا غلام محمد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، میں نہیں چھوڑتا، جو مرضی ہو جائے کھاؤں گا اٹھا کے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
لوگوں کی بیاہ شادیوں کے اندر بتاؤ تم کھانے کے ساتھ کیا ہم تماشا کرتے ہیں؟ تمہیں احساس ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، کہ بیٹی بیانے کے لیے اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی۔ ہم سالن کی پلیٹ بھر بھر کے چاول زردے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ ہمیں کیوں خدا کے قہر سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں کیوں خوف نہیں آتا؟ جتنا کھانا کچرے کے ڈھیر پر، جتنا کھانا نالیوں میں جاتا ہے، رب اکبر کی قسم تو پریشان ہو کر نہ تو آرام سے نہ بیٹھ۔ یہ جتنا کھانا نالیوں میں بہ رہا ہے، جب تک بہتا رہتا ہے تیرے میرے لیے بد دعا کرتا رہتا ہے۔ دسترخوان کا کر چل اپنے گھر کے اندر عام کرو، دسترخوان کا پانی کا گلاس بھی پیو تو دسترخوان پہ بیٹھ کے پیو۔ دسترخوان کی خدا پاک کی قسم بڑی برکات ہے۔ دسترخوان جس گھر کے اندر بچھ گیا، خدا کی رحمت رزق ایسے دوڑ کے آتا ہے جیسے آسمان سے موسلادھار بارش آتی ہے۔ کرو اپنے گھر کے اندر، چھوڑ دو کولیوں کے اندر، پیالیوں کے اندر کھانا کھانا، اکیلا اکیلا کھانا کھا رہے اور دو دو بیٹھ کے کھاؤ، دو دو تین تین بیٹھ کے کھاؤ، تاکہ میرے عزیزوں مسلمان کو احساس پیدا ہو جائے۔ کپڑے اتارنے میں، کپڑے پہننے میں، تہمت اتارنے میں، تہمت کا میرا عزیزو اس کا سائز، اس کا دامن کہاں رکھنا ہے، یہ طریقہ آپ کو مجھے پوچھنا پڑے گا، وگرنہ میرا عزیزو قمیص کا بازو اتارنے مرمانے سے گستاخی ہو گئی۔ قیامت کے دن اللہ اکبر، بڑے بڑے عمل اس گستاخی کی وجہ سے آپ کے میرے ضائع کر دیے جائیں گے۔ ناراض مت ہونا میرے پیارو، اپنے بچوں سے جا کے پوچھو، بچے جنت بھی کوئی چیز ہے؟ کہے گا پھپھو کا نام ہے جنت، مامی کا نام ہوگا، تائی کا نام ہوگا۔ پوچھو اپنے بچوں سے کوئی جنت ہے؟ موبائل مارکیٹ میں شو کرایا، باپ نے ہاتھ میں لیا، بچے میں طلب پیدا ہو گئی۔ باپ نے لوڈو کھیلی، بچے میں طلب پیدا ہو گئی۔ چاچے نے تاش کھیلی، بچے میں طلب پیدا ہو گئی۔ ٹی وی کے چینل دبائے، اللہ اکبر میرے عزیزو، جغرافی چینل دیکھنے لگے، بچے میں طلب پیدا ہو گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، تیرے میرے گھر کے اندر روزانہ 5 منٹ جنت کا تذکرہ ہوتا، تیرے میرے بچے کے اندر جنت کی طلب پیدا ہوتی۔ میرے عزیزو، جس کا آپ کے میرے بچے نے زندگی کے 15 سال میں نام نہیں سنا، وہ جنت میں جانے کی طلب کیسے کرے گا؟ جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، قبر کے تذکرے کرتے ہیں، تاکہ لا شعوری ختم ہوتی، آپ کی میری نسل کے اندر شعور پیدا ہوتا، نہ کام ہو کے نہیں بلکہ کامیاب ہو کے اللہ کے دربار میں پہنچتے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت میں حوریں ملیں گی، تو کتنا تمہارے چینل پر مذاق اڑایا گیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ چینل پر مذاق اڑانے والوں، بچیوں بیٹیوں، تم نے مرنا نہیں؟ تمہاری زبانوں پر جب کیڑے اور اجھدے آ کے ناچیں گے تم اس وقت کیا کرو گی؟ کتنی بحث ہوئی پچھلے دنوں چینل کے اوپر، مردوں کو تو حوریں مل گئی تو عورتیں کہاں جائیں گی؟ عورتوں کو کتنے مرد ملیں گے؟ ڈوب کے نہ مر گئی یہ بیٹی؟ اے میرا حبیب کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وبشر الذین، خوشخبری سناؤ کن کو؟ آپ لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کتاب پر جو الماریوں میں، پھر ناراض نہ ہونا، ایڈوانس معافی مانگ رہا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے، ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ سال گزر گیا، ہم نے ہمارے گھر میں کسی نے قرآن پاک کی کھول کے نہیں دیکھا، اس کا کوئی حق نہیں۔ کیوں اتنی لاپرواہی اللہ کے قرآن سے کر دی؟ ایمانداری سے بتاؤ، یا آپ کا میرا سفارشی بنے گا؟ یہ قبر میں سفارشی بن کے آئے گا، یہ میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کے تیرا میرا کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے تیرے میرے بارے میں جھگڑا کیسے کرے گا؟ ہمیں قل اللہ وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھنی آتی، سورہ فاتحہ وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھنی آتی، میں نے فجر کی نماز صبح جنگ کے راستے میں پڑھی، خدا پاک کی قسم ہے اس نے ایاک نعبدو پڑھا، دل کے ٹکڑے ہی ہو گئے، میں نے خدا کی قسم ڈر کے پھر دوبارہ چپکے سے بغیر نماز لوٹائی، نعبدو۔ سوچا کبھی؟ ہم پنجابی لوگ ہیں، ہم نے قرآن کو پنجابی کے اندر ہی اتار کے رکھ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مذاق کر رہے ہو کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہو؟ کتنے درد مند بیٹھے ہو، کتنے عاشق رسول بیٹھے ہو، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، موت آ گئی. کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ سورہ فاتحہ ٹھیک نہ کر سکے، اور تلاوت کا ذکر جلسوں میں، تلاوت کا ذکر جلوسوں میں، محفل میلاد میں اس ہستی کا اور ہے جس نے تلواروں کے سائے میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. دس محرم الحرام کا دن ہے. اوے لوگو، تمہیں ایک جنتی شہزادے کا ذکر نہ سنا ہو، تمہیں ایک جنتی شہزادی کا ذکر نہ سنا ہو جو مصلی پہ بیٹھ کے درود پڑھ رہا تھا، بیل خیمے میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ کے اللہ سے فریاد کر رہی تھی. 6 قرآن کے وارث آج سے پونا 1400 سال پہلے جو اپنی قبروں میں جا کر آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو، رات مفتی اصل صاحب فرما رہے تھے میں وہ یمامہ کا میدان دیکھ کے آیا جس میں 700 قرآن کے کافی قاری قرآن تھے، 1200 افراد ختم نبوت پر جان قربان کر گئے. پچھلے دنوں وہاں کی حکومت نے اس علاقے کے اندر روڈ بنانا چاہا، مٹی میرے عزیزو کدال مار کر، اللہ اکبر، بڑی بڑی کرے نے نکال لگا کر جب مٹی سے مٹی نکالی تو اللہ اکبر صحابہ کی قبریں نظر آ گئی. رب اکبر کی قسم ہے، جسم بھی تر و تازہ تھا، کپڑا بھی ویسے ہی تر و تازہ تھا. کیوں؟ ختم نبوت کے پروانے تھے. اوے لوگو، ہم جان تو نہ پیش کر سکے، کم سے کم زبان سے اعلان تو آج کر جائیں، صحابہ کی سنت زندہ کر جائیں. کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، دھن بھی، دولت بھی، رب اکبر کی قسم ہے سب کا سب ختم نبوت کے لیے قربان کر دیں گے. جرت کیسے ہوئی قادیانی کو چہرہ میرے عزیزو اپنے سوراخ میں سے نکلنے کی؟ اہل سنت والجماعت غیرت مند ہے، سنی قوم غیرت مند ہے. رب اکبر کی قسم ہے ابھی ہمارے جسم کا خون ابھی رکا ہوا ہے. جس دن اس نے حرکت کرنا شروع کر دیا ایسی جگہ گھسا کے آئیں گے قیامت کی صبح تک باہر نہیں نکلو گے. کہہ دو قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ پیغام بدر کا، یہ پیغام احد کا، یہ پیغام طائف کا، یہ پیغام حنین کا، یہی پیغام کربلا کا، اور یہی پیغام مقصد پاکستان کا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کربلا کا میدان ہے. اللہ اکبر. سنا دوں تھوڑا سا سنا دوں بھائی. 2-3 جمعوں سے جمعہ بڑی دیر سے ہو رہا ہے بھائی، یہ شکوہ بھی ختم کرنا. سنا دو تھوڑا سا کربلا. اللہ اکبر. 9 محرم کا دن گزر گیا، 10ویں کی رات آ گئی. اس امت کی ملائی، اللہ، دودھ کے اوپر چڑھتے نا موٹی ملائی، وہ کہاں بیٹھی ہوئی کربلا کے میدان میں. مشورہ کیا کر، ہم کوئی لڑنے کے لیے چھوڑی آئے تھے. عربوں کا رواج تھا، کیا عربوں کا رواج یہ تھا کہ جب بھی چلا کرتے تو اپنا ہتھیار، اپنا زیور ساتھ لے کے چلا کرتے. خوخار علاقے ہوا کرتے تھے بیڑیوں کے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید سے ملنے جا رہے تھے کہ میں خود جاؤں گا اور جا کے بات کروں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نانے کی شریعت کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، باز آ جا. میری بات مجھے مطمئن کر سکا، میں اس کے ہاتھ، مجھے کس چیز کی حکومت کی ضرورت ہے؟ اگر مجھے مطمئن کر دیا میں ہاتھ پہ بیعت کروں گا، اگر مجھے مطمئن نہ کر سکا سر تو کٹا دوں گا لیکن ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ نظریہ حسینی. وہاں یزید سے ملنے نہ دیا. عمر بن سعد 5000 کا لشکر، سمر جوشن 5000 کا لشکر، ابن زیاد 5000 کا لشکر. یہ اللہ تیرے 22000 کا لشکر سامنے کھڑا ہو گیا. حسین ادھر نہیں، ادھر جا، ادھر نہیں، کوفے نہیں، دارالخلافہ کوفہ، ابا علی کا مرکز، یہاں بیعت کر. تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر، یزید سے ملاؤ. جب پتہ لگا، آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ یہ خیر خواہ ہے نہیں، تو 3 باتیں حضرت حسین نے پیش کی. مجھے واپس لوٹا دو،
سرحد پر بھیج دو تاکہ قرآن سناؤں، قرآن کی خدمت کرتا رہوں۔ تیسری بات، یزید سے ملاقات کرا دو، میں جانوں وہ جانے۔ کہ ساری باتوں پر عمل تب کیا جائے گا، پہلے ہاتھ پہ بیعت کرو، ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ 9 محرم الحرام کا دن، 10ویں کی رات آ گئی، علی الاکبر، علی الحسین، علی الاوسط، زین العابدین، علی الاوسط 14 سال کا ہے، چرا گل کر دے۔ میرے نانے کے وفاداروں کی اولاد ہے، میرے نانے کے یاروں کی اولاد ہے، میرا کلبہ، میرے بھائی بہنوں کی اولاد ہے۔ حسین نے چراغ گل کر کے آنکھیں بند کر لی، سارے کے سارے جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن اب حسین نہیں جائے گا۔ دنیا کہے گی پتہ نہیں اندر کوئی گل ہو گئی ہوگی، نا کھلے عام دھاڑ کوک نکلی کربلا کے میدان میں، حسین تجھے چھوڑ کے بھاگے، قیامت کے دن تیرے نانے کا سامنا کیسے کریں گے؟ پڑھو گی تو دیکھی جائے گی۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سید میرے عزیزوں مصلی پہ بیٹھا ہے، آنکھ بند ہوئی، زینب بہن حیرت سے دیکھ رہی، آنکھیں بند کر کے کیا کر رہا ہے؟ اچانک آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگ گئے، ایسے آنکھ کھلی، بھیا سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ نانا جی آ کے تسلی خام میں دے کے چلے گئے، آج 3 دل کی پیاس ختم ہو گئی، حسین ادھر تیرا گلا کٹے گا، محمد جلت حوض کوثر کا پانی لے کے تیرے سامنے آ جائے گا، پریشان نہ ہو۔ بالکل یہ بشارت جناب عثمان غنی کو ملی تھی جب 40 دل کے پیاسے تھے، اس وقت بتلایا گیا تھا پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں، اے عثمان پتہ 40 دل کی پیاس کا پیغام میرے روزے میں پہنچ گیا، بے فکرہ ہو کے آ جا، آج روزہ رکھ کے آ، کملی والا دسترخوان افطاری کا سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بہن نے سنا اتنی تسلی، اور یہاں کنبہ کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں۔ جب میرے عزیزو جنگ کا الارم بجا تو ایک ایک کر کے سارے میدان کے اندر آئے، بھائیوں کی اولاد پہلے، بہنوں کی اولاد پہلے، صحابہ کی اولاد پہلے۔ تحقیق کرو، تحقیق کرو، بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر بے حیائی پر گفتگو کرنے والے کہتے ہیں فلانا صحابی زندہ تھا، فلانا صحابی زندہ تھا، یہ میدان کے اندر کیوں نہیں آئے؟ تمہیں اس کے میدان میں آنے کا پتہ؟ کنہوں نے ہاتھ جوڑ کے واسطے دیے، حسین نہ جا، ان کی نظروں کے اندر شیطانیت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تیرے بھائی حسن سے دھوکہ کیا، انہوں نے تیرے باپ علی سے دھوکہ کیا، حسین کوفے والوں کے لیے حضور نے دعا نہ کی، یہ تیرے سے بھی دھوکہ کریں گے، حسین نہ جا۔ لیکن حضرت حسین کا اپنا نظریہ تھا، اپنی سوچ تھی، فرمانے لگے کیوں نہ جاؤں؟ نانے کی شریعت پر آنچ آ رہی ہے، سنت پر آنچ آ رہی ہے، شریعت میں ترمیم ہو رہی ہے، میں جا کے بات کر کے آؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر حسین جنگ کا الارم بجا دیتا تو پورا مدینہ آ جاتا، کوئی صحابی کی اولاد میں سے چھوٹا بچہ بھی ماں کی گود میں نہ رہتا۔ حسین کا نظریہ افہام و تفہیم کے ساتھ بات کرنا تھا، لیکن وہاں جا کے پتہ لگا حسین یہ تیری بات سے قائل نہیں ہوں گے بلکہ تیرے خون سے قائل ہونے والے ہیں۔ کوئی مواصلاتی نظام تھا؟ تیرے میرے ورگا موٹر سائیکل نے موٹر سائیکل کو مرا، آئیوں ہے 4 بندے لے کے آ، ماں حسین کس کو بلاتے؟ وہاں تو ایک ہی فریاد تھی، اور سننے والا کون تھا؟ سننے والا کون تھا؟ جب کربلا میں حسین کی خدا سن سکتا ہے تو تیری میری خدا کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ پکارو تو صحیح اسے، پریشانیوں میں پکارو، ہسپتالوں میں پکارو، بیماریوں میں پکارو، 4 بچیوں کے باپ اور رشتوں میں پکارو، گھر کے اندر نافرمانیوں پکارو، بے مکانوں تم پکارو، رب اکبر کی قسم ہے وہ سنتا بھی ہے، اور بندے کے سننے پر لبیک کہتا ہے۔ آج اپنی فریاد کو، آج اپنی بات کو اللہ کے دربار میں پیش کر دو، اور یقین کر لو، تسلیم کر لو، اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، اللہ ہمارے سے بے شک جرم ہوا، اللہ تیری توحید کے چور ہیں، تیرے نبی کی رسالت کے چور ہیں، عقیدے کے چور ہیں، شریعت کے چور ہیں، تیرے حکموں کی نافرمانی کی چور ہیں۔ آج اللہ بس کر دے، ہم نے تجھے ہاتھ جوڑ کے دکھا دیے، اللہ بس آج نہیں، بار بار غلطیوں تو معاف کر دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ اتنا مہربان ہے، اٹھنا بعد میں، چلنا بعد میں، دیکھنا بعد میں، بولنا بعد میں، اس کی رحمت یہیں آ کر تیرے میرے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر کے چلی جائے گی۔
مانگو تو صحیح اس سے. بندہ ہوتا نا کہتا ہو نا امید نہ ہوئی ہے میں ہے نا دیکھی جاؤ کچھ کر. وہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, بالکل نا امید نہیں ہونا, مانگ لینا. کب؟ جب تیری زندگی کی آخری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں, اکو سا رہ جائے, وہ بھی ادھی تو ادھی, چوتھا حصہ رہ جائے, ایڈ کرے نا اس وقت بھی ایتھے دیکھ نہیں پہ, اسے تیری زبان پر نہ یوں دیکھ لینا اور یوں دیکھ کے بس یوں کہہ دینا معاف کر دے. سانس سے ہی کہہ دینا, اشارے سے کہہ دینا بندے اتنا مہربان ہوں, اشارے پر ہی سب کچھ معاف فرما دوں گا میرے. پھر اس سے دوری. اندازہ لگا اللہ اکبر, ہم مصلی پر بیٹھ کر سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہہ کر اس سے کتنا دور ہیں. حسین کربلا میں بیٹھ کر اللہ سے کتنا قریب تھا. اللہ بہنا کا جی آپ یہاں جامعہ عثمانیہ میں آئے, کیا کرنے آئے بھائی؟ بولو بولو, جمعہ پڑھنے آئے نا, روٹی تو نہیں کھانے آئے, سونے تو نہیں آئے, کوئی مقصد تھا. گھر سے چلے, نہائے دھوئے, ایک کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, سنتیں پڑھی, چلتے آئے. ہر آنے والے نے دیکھا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے. کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کیا تھا کربلا کا مقصد؟ روٹی کھانی, حکومت نہیں. وہ بہن دور نظر آ رہی ہے, یہ بھیا ادھر نظر آ رہا ہے, دونوں کی ملاقات ہو نہیں سکتی. درمیان میں برج کوئی نہیں, درمیان میں پل کوئی نہیں. اللہ اکبر. درمیان میں بارش ہوئی, فرش کچا کوئی نہیں. کیوں؟ کون ہے درمیان میں جو بھائی کو بہن کے پاس, بہن کو بھائی کے پاس نہیں جانے دیتی؟ 72 رحمت للعالمین کے خاندان صحابہ کی اولادوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. نالا پار کرنا, ندی پار کرنا آسان ہے, بیٹے کی لاش کو پار کر کے جانا خدا پاک کی قسم بڑے بڑے کلیجے ہل جاتے ہیں. ایک 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 72 میدان بھرا پڑا ہے. کسی کی آنکھ, کسی کے یہاں, کسی کے یہاں ضربیں لگی ہوئی ہیں. خیر اب بھی کٹے گا. کیسی بہن تھی, کتنا بڑا جگرا لے کے بیٹھی ہو. یا تو لائٹ چلی جائے بہن کمرے سے دوڑتی ہے, کہتی ڈر لگتا ہے. واہ زینب, تجھے نانے نے کس وقت گندے پہ اٹھایا ہوگا, گودی میں لے کے, تجھے پتہ نہیں نانے نے کیا دعا دی ہوگی. اللہ, جب آپ میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھتے کہتے یار میرا پتر کچھ نہ کچھ بنے گا. نانے نے زینب کو دیکھ کے کہا ہوگا میری بیٹی کچھ کر کے دکھائے گی, میرا نواسا کچھ کر کے دکھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ ہم نے کچھ آپس میں بات کرنی ہے, مغرب سے شو یا دن میں آ گئے. ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو, کوئی اندر نہ آنے پائے. اماں کھڑی, شہزادہ حسین نانا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اندر جبرائیل بیٹھا ہوا ہے. اچھا چاچو جبرائیل, یا جو بھی کہا ہوگا جبرائیل کہاں؟ ادھر. نانا منع کیا نہیں جائیں. اماں نے ٹانگیں چوڑی کی, حسین ٹانگوں سے نیچے نکل کے چل اندر. اندر سے رونے کی آواز نہ آ گئی. ام سلمہ نے پردہ ہٹایا, کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ جبرائیل بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر. وہ وقت کون سا ہوگا جب تیرا نواسا نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنائے گا, امت بے دردی سے شہید کر دے گی. میں رو رہا ہوں, جس بچے کو میں گودی سے نیچے نہیں اتارتا وہ کربلا کے ریگزاروں پر تڑپتے ہوئے قرآن کیسے سنائے گا. ان کا کملی والے ہاتھ اٹھا, دعا کر, اگر قبلہ خدا بدل دے تیرے اشارے پر تو بچے کا نظام. فرمایا نہ, جب باغ کا مالی ہی باغ کو پانی نہ دے تو باغ کیسے آباد ہوگا میرا. تم کہہ کے کیسے جان چھڑا سکتے ہو؟ ساڈا کم نہیں, ختم نبوت دا مولویاں دا کام, ہر ایک کا کام ہے. صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کا تعاقب کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اب بھی کہاں, کیا پتا بہن نے کس انداز سے ٹیلی گرام, مس کال, فون پہ کال کی ہوگی, یا ہواؤں سے کہا ہوگا. اللہ, ہوا نے ہوا کا پیغام بھی دیا تھا. کس نے؟ انل تیاری حسبا. اللہ, یہ پیغام سناتا ہوں آپ کو, امام زین العابدین نے دیا تھا. اللہ, اس سے پہلے دونوں کی بات ہو رہی ہے, دونوں کی. کیا کرے گا؟
پیر محل والے جامع عثمانیہ کے اندر بیٹھنے والوں کے یہ نظریات یکساں نہیں ہوں گے، ان کی سوچ یکساں نہیں ہوگی، اس کے افکار، اس کی فکر یکساں نہیں ہوگی. کیا پیغام دے گا؟ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوگا، اللہ وقت پیغام دینا ہے کربلا والوں کو، پیغام دینا ہے اسلم کو، ارشد کو، پیغام دینا ہے محمد اسلم کو، محمد حسین کو، حسنین کو، اکرمہ کو، زین العابدین کو، عون کو، محمد کو، شبیر کو، قاسم کو. سب بیٹھے ہوں گے یہاں، ان کو پیغام دینا ہے. کیا؟ دو پیغام لے جاؤ، جا کر ان پیغاموں کو 25 مرتبہ ذکر کرنا. دو پیغام: تلواروں کے سائے میں سجدہ، خیمے میں پردہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سجدہ بھی بچا، پردہ بھی بچا. بھیا تو بچ کے مدینے گیا، کیا پیغام دوں؟ کیا پیغام دے گا؟ میں بچ کے مدینے گئی، کیا پیغام دوں گی؟ کوفے میں یزید کے دربار میں شمر جوشل کے پاس جاؤں گی، ابن زیاد عمر بن سعد کے کوفے کے بازار میں جب ہماری عزت کا جنازہ نکالا جائے گا اس وقت میں کیا پیغام دوں گی؟ واہ حسین، تو نے 2 لفظوں میں ایسی تقریر کر دی، دنیا کا کوئی خطیب تیری خطابت کی مثال نہیں دے سکتا. رب کعبہ کی قسم ہے، تقریر کرنے کے لیے گراؤنڈ تلاش کرنا پڑے گا، مسجد تلاش کرنی پڑے گی، مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑے گا، اشتہار لگانا پڑیں گے، سٹیج بنانا پڑے گا، ممبر لگانا پڑے گا، ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑے گا. اس مبلغ کو کیا کہو گے جس نے ممبر کا انتخاب نیزے کی نوک کیا اور اس ممبر پر میرے عزیزوں بیٹھا نہیں بلکہ اپنے سر کو چڑھایا اور پیغام دیا؟ بہنا اگر تو بچ گئی، نانے کی امت کو پیغام دے دینا، میں بچ گیا، میں پیغام دے دوں گا. ایک طرف سجدہ تھا، ایک طرف پردہ تھا، اور کربلا کا ذکر کرنے والوں، کربلا کا ذکر کرنے والوں، بہن خیمے میں پردہ بچا گئی اور بھائی تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا گیا ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا نظریہ، دیوبندیوں کا عقیدہ، بریلوی مسلک کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ سنو اور آج یہ پیغام اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ. حسین اللہ اکبر. پھر ہمارا پیغام ہے، ہم نے بھی نتیجہ اخذ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت کی صبح تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی؟ تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. پھر سیدہ زینب نے، میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. حبیب ابن مظاہر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدی اقبل ہدیت ہادیا مہدیا، التلقى اليوم التلقى جدك نبیا، حسن والمرتضی علیا، جعفر وقمیا. حسین دے خدا کی پاک کی قسم ہے، یہاں چھری لگنے کی دیر ہے، نیزے پہ چڑھنے کی دیر ہے. محمد کے ساتھ محمد کا سارا کنبہ تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے. کربلا کے بعد جو واقعات ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہی ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا. مقصد ان پیاروں کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ان کی صورت، ان کی سیرت کے تذکرے ہوتے رہیں تاکہ ان کی سیرت کو زندگی میں ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے، ختم نبوت کا اللہ مجاہد بنائے، صحابہ کا غلام بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے. اور ایک اعلان اور سماعت فرمائے. دیکھو بھائی کہ جگہ جگہ کمیٹیاں بن رہی ہیں اور پیچھے رہ رہا ہے پیر محل رہ رہا ہے، اور یہاں بھی الحمدللہ خفیہ اعلانیہ طور پر سیلاب زدگان کے لیے تعاون کیا جا رہا ہے. میں عرض کروں گا قاری عتیق الرحمان صاحب سے، چودھری امان اللہ صاحب سے، یہ میرے بزرگ وہاں عبدالحق صاحب بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے حضرات، سنجیدہ حضرات، یہ 5-6 بندوں کی کمیٹی بنائیں، فنڈ اکٹھا کریں اور پیسے لے کے وہاں جائیں. کپڑے، رضائیاں، بستر اور برتن، لاکھوں روپیہ گاڑیوں کا کرایہ ہے، وہ لاکھ روپیہ کسی ضرورت مند کے کام آئے گا. تو میں نے بھی 1-2 جگہ آواز لگائی، اگلے ہفتے انشاءاللہ 250 خیمے، امید ہے کہ ہمارے لاہور کے کچھ حضرات ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 250 خیموں کا. تو یہاں آپ راشن، ادویات، رجحان کے علاقے میں درخواستی برادران کا مدرسہ ہے. ایسے رو رہے تھے اللہ کی قسم، کہنے لگے مولانا 200 بچیاں مدرسے میں بیٹھی ہیں، کہاں لے کے جائیں؟ سارا رجحان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. راجن پور کا اعتراف، بچیوں کے ماں باپ کا ہی پتہ نہیں لگ رہا.
کہ ہم بچیوں کو کہاں لے کے جائیں؟ چبوترے کے اوپر 200 بچیاں بیٹھی ہوئی، کہاں لے کے جائیں؟ مدرسے خالی، مدرسوں کی چھتوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں خیموں کی اور خوراک اور ادویات کی ضرورت ہے، اور پوشیدہ ہو، اینوں کے سیلفیاں بناؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا ایک ایک بندہ یہاں وہ ہے جو پورا پورا مدرسہ چلاتا تھا، اب چاول کی تھیلی لیتے ہوئے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پردے میں دو، بلا بلا کے دو، خاموشی کے ساتھ سارے تعاون کرو جتنا ہو سکتا ہے، کمیٹی بنے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش میں ہوں کہ اعلان کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا، مخیر حضرات اور 10-10 ہزار 5-5 ہزار دیں، وہاں جا کے راشن کے تھیلے بنائیں اور وہاں اپنے ہاتھوں سے دے کے آئیں، خیمہ بستیاں قائم کریں، تاکہ ان سیلاب زدگان کے ساتھ بھائی چارگی اور ہمدردی کا ثبوت دیا جا سکے۔ کریں گے سارے کوشش انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔